ایک KFC ریسٹورانٹ اصل میں کماتا کتنا ہوگا؟ مطلب ایک بالٹی چکن کی نہیں، نوٹوں کی بھری ہوئی۔ ہاں، یہ خیال تو آتا ہے۔ تو آج ہم کچھ مواد دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں KFC کے بزنس پہ بات کرتا ہے۔ کہانی تو ظاہر ہے کرنل سینڈرز سے شروع ہوتی ہے۔ جی 65 سال کی عمر میں وہ 11 مسالوں والی ترکیب اور وہ پریشر فرائنگ، ہاں جو خفیہ ترکیب کہلاتی ہے، جس نے کہا جاتا ہے کہ دنیا بدل دی۔ صحیح، لیکن دلچسپ بات جو مضمون میں بھی ہے وہ یہ کہ KFC خود تو نہیں بیچ رہا نا ہر جگہ چکن۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں یہ فرانچائز ماڈل ہے۔ یوں سمجھیں کہ KFC کارپوریشن جو ہے وہ اپنا نام، اپنی ترکیب، اپنا پورا سسٹم استعمال کرنے کا لائسنس دیتی ہے۔ اچھا، تو دوسرے لوگ، کاروباری لوگ یا کمپنیاں وہ لائسنس لے کر ریسٹورانٹ چلاتے ہیں اور پھر KFC کو حصہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہر سیل پر ایک رائلٹی، ایک حصہ جاتا ہے اصل کمپنی کو۔ اور یہ صرف نام نہیں، معیار برقرار رکھنے کی بہت سخت ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ فرنچائز سسٹم ہی ہے جس سے یہ اتنا پھیلا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ مضمون کے مطابق بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں۔ جی پاکستان میں ایک برانچ کھولنے کے لیے مضمون کہتا ہے کوئی 1.5 سے 2 کروڑ روپے لگتے ہیں شروع میں۔ یہ تو کافی بڑی رقم ہے۔ ہاں، کافی زیادہ، لیکن اگر لوکیشن اچھی ہو نا تو ایک برانچ مہینے کا آپ سوچیں 20 سے 30 لاکھ روپے تک کما سکتی ہے۔ 20 سے 30 لاکھ مہینہ؟ جی، اور کچھ تو جو بہت کامیاب ہیں وہ سال کا 2 کروڑ سے بھی اوپر کا منافع کما رہی ہیں۔ مضمون یہ اعداد و شمار بتا کر پوچھتا بھی ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیں، ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں نا جو مضمون میں بتایا گیا ہے۔ تو ایک جو مصروف برانچ ہوتی ہے وہ دن میں 1000 سے زیادہ آرڈر لے سکتی ہے۔ 1000 آرڈر روز کے؟ جی ہاں، مصروف جگہ پر۔ اور اگر ایک آرڈر اوسطاً سمجھیں 700 روپے کا ہے تو یہ دن کی سیل کتنی بن گئی؟ تقریباً 7 لاکھ روپے۔ 7 لاکھ روز کا؟ جی، اور مہینے کا حساب لگائیں تو یہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی سیلز بن جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سارا منافع تو نہیں ہے، اس میں سے خرچے نکالنے ہوتے ہیں، جگہ کا کرایہ ہے، ملازمین ہیں، چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں، مارکیٹنگ، پھر وہ رائلٹی فیس بھی دینی ہے۔ ہاں، وہ سب ملا کے، وہ سب نکالنے کے بعد مضمون کا اندازہ ہے کہ مالک کو یعنی فرنچائزی کو مہینے کا 10 سے 20 لاکھ روپے خالص منافع بچ سکتا ہے۔ 10 سے 20 لاکھ، یہ پھر بھی بہت متاثر کن ہے۔ بالکل، یہ سسٹم کی کارکردگی اور برانڈ کی جو کشش ہے نا، اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف چکن بیچنے کی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے اس میں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مضمون اسی بات پر زور دیتا ہے کہ KFC صرف تلا ہوا چکن نہیں بیچ رہا، وہ ایک تجربہ بیچ رہا ہے، ایک لائف سٹائل، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت مضبوط برانڈ۔ تجربہ کیسے؟ مطلب دیکھیں نا، وہ بچہ جو ہیپی میل تو نہیں ہوتا یہاں پر جو کھلونا ساتھ ملتا ہے، یا وہ نوجوان جو دوستوں کے ساتھ زنگر کھانے جا رہے ہیں، یا فیملی جو ویکینڈ پہ بکٹ لے کر آتی ہے۔ KFC نے نا ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ صحیح کہا، یہ صرف پیٹ بھرنے کی جگہ نہیں رہی۔ بالکل، یہ ایک سوشل جگہ بھی ہے، ایک پہچان بھی ہے، اور مضمون کے مطابق یہی چیز اس کی کامیابی میں بہت اہم ہے۔ تو وہ خفیہ ترکیب، فرنچائز ماڈل اور یہ برانڈ امیج، یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو، وہ 1.5-2 کروڑ، جی، اور اچھی لوکیشن مل جائے اور وہ برانڈ کے معیار کو سمجھے اور قائم رکھے، بالکل، معیار بہت ضروری ہے، تو وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے۔ جی، لیکن مضمون یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف پیسے کمانے کا موقع نہیں، ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ذمہ داری کس لحاظ سے؟ معیار برقرار رکھنا، کھانے کا ذائقہ، صفائی، کسٹمر سروس، ہر چیز، کیونکہ ایک فرنچائز کی غلطی نا پورے برانڈ پہ اثر ڈال سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک ٹیم ورک جیسا ہے۔ بالکل، مشترکہ کامیابی کا ماڈل ہے یہ۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس سب کا؟ ہم نے دیکھا مضمون کی مدد سے کہ کیسے کرنل کی وہ ترکیب، پھر یہ ہوشیار فرنچائز ماڈل، کافی ساری شروع کی انویسٹمنٹ اور ایک تگڑا برانڈ امیج، یہ سب مل کر KFC کو پاکستان میں اتنا منافع بخش بناتے ہیں۔ یہ صرف چکن تلنے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اور یہیں پہ وہ آخری اہم سوال آتا ہے جو مضمون بھی اٹھاتا ہے۔ کیا کوئی بھی بندہ صرف چکن بیچ کر کروڑ پتی بن سکتا ہے؟ یا یہ جو KFC کی کامیابی ہے یہ اصل میں صرف اور صرف اس برانڈ کی طاقت ہے جو اتنے سالوں میں بنی ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کا سسٹم ہے، جسے کوئی آسانی سے کاپی نہیں کر سکتا؟
یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ ماڈل دہرایا جا سکتا ہے یا یہ KFC کا ہی کمال ہے؟ جی بالکل، یہ غور طلب نقطہ ہے۔